نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل انی انا النذیر المبین کما انزلنا علی المقتسمین الذین جعلوا القرآن عیدین فوربک لنسألنہم اجمعین اما كانوا يعملون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحجر سے 14واں پارہ آیا مقدسہ نمبر 89 سے لے کر 93 تک چھوٹی چھوٹی آیات مقدسات ہیں۔ تقریباً 5 آیات مقدسات تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کا خدا کائنات ہے اللہ تعالیٰ ایسے فتنوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ جو رب العالمین عالمین کو کائنات مانتے ہی نہیں، عقل اتنی ہے، عقل جو ہے نا، عقل بات تو ہے صرف عقل کی، عالمین کو کائنات نہیں مانتے، عالمین کو کائنات نہیں مانتے۔ دنیا کے اندر 18,000 عالم ہے، یعنی مختلف جنسوں کا، جو سائنسدانوں نے اور جو لوگ تجربے کار ہیں انہوں نے مخلوقات، جتنی بھی مخلوق ہے اللہ کی، مختلف جنس سے، اجناس سے، وہ ٹوٹل 18,000 مخلوق کم و بیشتر بتائیے، اور 18,000 ہر ایک عالم علیحدہ علیحدہ ہے۔ جس طرح چھوٹی سی چھوٹی چیٹ چیونٹی اور بڑی سے بڑی چیز ہاتھی، ان کا سب کا علیحدہ علیحدہ اللہ نے جنسیں بنائی، اور انہی جنسوں کو ملا لے کہ ہر ایک جنس کا علیحدہ علیحدہ اپنا ماحول، اپنا ایک عالم ہے، اپنا ایک جہان ہے۔ انسان کا اپنا ایک جہان ہے، انسان کا اپنا ایک تمدن ہے، رہن سہن ہے، بول چال ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اسی طرح انسان کے دوسرے ساتھ ملتی جلتی اگر نظروں سے ہو لی جن ہے، ان کا اپنا تمدن ہے، بود و باد ہے، ان کی اپنی ایک رہائش ہے۔ جو اللہ نے ان کے لیے بنائی وہ ان کے لیے مختص ہے، جو ہمارے لیے بنائی وہ ہمارے لیے مختص ہے۔ اس طرح فرشتوں کا جہان ہے، فرشتوں کی بود و باش علیحدہ اللہ نے بنائی، اور اسی طرح انسانوں کی جو زمین کے اندر فرشتے چھوڑ دو، جو زمین کے اندر مخلوق ہے وہ 18,000 کے قریب ہے۔ اس سب کو اللہ نے فرمایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا رب، تمام جہانوں کا مالک رب۔ رب کا معنی لفظی پالنے والا ہے، پروردگار۔ اب کوئی اس کو سمجھے نہ سمجھے، اور آمد عیسیٰ بھی انہی تراجم سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اتنا قابل کہاں ہے
قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا اور کہتا ہے قرآن کی حقیقت. ان ملوٹوں کو قرآن کا پتہ نہیں، انہیں تو ایک آیا کا نہیں پتہ آیا کیا چیز ہے. یہ احمدیسہ کہتا ہے جس کو اوپر سے دیکھ کر قرآن پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کی حقیقت بیان کرتا ہے. وہ قرآن کی حقیقت بیان کرتا ہے. سبا مسانی ہے نا، تشابہات مسانی ہے نا. اس سے ہم کب بھاگتے بھائی؟ بار بار ایک قصے آ رہے ہیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام کا پہلے پارے میں، پھر آگے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں بھی تھوڑا بہت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا شروع ہو جاتا ہے. پھر سورہ مریم عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ پھر واقعہ ہے. ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ ہے. موسیٰ کلیم اللہ کا پھر واقعہ ہے. آگے پھر حضرت اسماعیل کا واقعہ ہے. حضرت ادریس کا واقعہ ہے. واقعات تو اللہ تعالیٰ نے بار بار پہلے بھی بیان کیے، پھر آگے بھی بیان فرماتا ہے. تو مشابہت مسانی اسی کا، تشابہات مسانی اسی کا تو نام ہے کہ ملتی جلتی آیات مقدسات. یہ تشابہت سے مراد دیتا ہے وہ چیز جس کو پتہ ہی نہیں، تو اللہ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا. اللہ کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتا؟ بھی اللہ نے تو یہی قرآن پاک دیا انسانوں کی ہدایت کے لیے. تو انسانوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ قرآن نے کیا کہا ہے. انسانوں کو پتہ ہی نہ چلے کہ قرآن مجید نے حکم کیا دیا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے. قرآن ہمیں بتایا ہی نہ، اور چبڑ احمدیسہ انہی چیزوں کے خلاف دجل کرے اور قرآن کے خلاف بھی چلے. نماز بھی دجل، روزہ بھی دجل، حج بھی دجل. اب ہر چیز تو ہوگی دجل. یہ دجل کیوں ہے کہ احمدیسہ چبڑ ہے. انہی تراجم سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے. یہ اس طرح فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اس طرح کہا. قرآن پاک کی آیات بھی پڑھتا ہے غلط، پھر تشریح بھی غلط. اب رب نے یہ فرمایا کہ محبوب ایسے لوگوں جو ہیں نا، ایسے لوگ مشرک لوگ جو اپنے آپ کو خدا بتائیں، اپنے آپ کو خدا کے برابر سمجھیں، یہ مشرک لوگ ہیں. ان سے ویسے ہی منہ پھیر لو. بات کرنی تو درکنار، منہ پھیر لو، ان کی بات سنا بھی نہ کر. یہ آپ سے اتنی دیر راضی نہیں ہوں گے جتنی دیر آپ ان کا دین اختیار نہ کر لیں، آپ ان کے پیچھے نہ لگ جائیں. یہی حکم ہمیں ہے کہ اے مسلمانوں، ایسا جو خدا بنتا ہے اس سے منہ پھیر لو، اس کی بات نہ سنو، کیونکہ اللہ کا شریک کوئی نہیں. اوپر سے کہتے بھی اللہ احد ہے نا. ہاں احد ہے، تم شریک کیوں مان رہے ہو؟ تمہارا احمدیسہ کیوں شریک بن رہا ہے؟ کیوں کہتا ہے کہ یہ تمہارے سامنے خدا بن گیا؟ خدا وہ لکھا اپنی ویڈیوز پہ لکھتا ہے، بندہ جب خدا بن جاتا ہے، جب خدا بن جاتا ہے تو پھر اس بندے پہ خدا کی لعنت شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ شریک بن گیا. بندہ خدا نہیں بنتا. بندہ خدا کا کلام تو پیش کرتا ہے لیکن خدا نہیں بنتا. کسی نبی نے ایسی کوئی ترغیب ہی نہیں، کسی ترغیب کی کوئی نبی کوئی ترغیب ایسی دیتا ہی نہیں، نہ ہی کبھی دی ہے، نہ ہی قرآن پاک نے دی ہے. یہ بات ہم چونکہ پہلے اس کا انہی آیات مقدسات کا تراجم میں جو ترجمہ ہے وہ پیش کر لیں، وہ پڑھ لیں، جو صرف لفظی ترجمہ، کہ خدا کے سوا تو کوئی بیان نہیں کر سکتا. وہ احمدیسہ خدا ہے جس نے آ کر بیان کر دیا. میم موجودگی کا پتہ دیتی ہے، مبین
صیغہ ہے واحد مذکر غائب اسم فعل کا، واضح کرنے والا یا واضح کرنے والی، دونوں ترجمے، واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ واحد مذکر کا اسم فعل کا، مبین۔ اب مبین میم علیحدہ کر دینا، آگے بین رہ گیا، یہاں مبین ہے بین رہ گیا، میم علیحدہ کر دے باقی بین ہے، یہ بھی اس نے جھوٹ بولا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ آگے کیا ہے۔ آگے بین ہے، میم علیحدہ کر دے، آگے بین بجاؤ، مبین میم علیحدہ کر لو، میم پیش منہ، آگے بین ہے بین نہیں، یہ بھی غلط کہا اس نے، کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں چمڑ کو کہ آگے کیا بنتا ہے۔ مبین لفظ ہے بانا یبین، اور بین لفظ جو بنتا ہے بین، بیانا یبین باب تفعیل سے، اس سے مبین لفظ بنتا ہے، مبین اس میں فعل مبین، مبین لفظ بانا سے، اسے نہیں پتا بانا کیا ہے، بانا یبانو، اب اسے بانا کا پتہ نہیں، اس کی حقیقت جانتا نہیں، اسی سے لفظ مبین ہے۔ اس میں کون سا ہے باب مفعلہ، اس میں فعل، اب اسے اس میں فعل کا پتہ ہی نہیں، یہ خاتمہ لفظ جس سے ہے نا اسی سے، یا بانا یبین باب ضربا یضرب سے، بانا یبین، بانا یبین واحد مذکر غائب باب ضربا یضرب سے، اسی سے لفظ مبین ہے۔ مبین کا معنی ظاہر کرنے والا یا ظاہر کرنے والی، کتاب مبین بھی لفظ آئے ہیں، کتاب چونکہ مذکر لفظ ہے، آگے مبین ہے۔ اب مبین لفظ جو ہے نا اس کا ایک پورے میم کو علیحدہ نہیں کر سکتے، احمد عیسیٰ تمہارتا ہے چبڑے جیل اجاڑ وہ ہے، علیحدہ نہیں کر سکتے، مبین لفظ اکٹھا ہے، واحد مذکر اس میں فعل، ظاہر کرنے والا، واضح کرنے والا، واضح کرنے والا، مبینتن اس کی جمع ہے، انا اس کی مؤنث ہے، یہاں بھی لفظ مبین آیا ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب فرما قل، کہہ دو محبوب، ان کافروں سے کہہ دو، ان بت پرستوں سے کہہ دو، عیسائیوں سے یہودیوں سے کہہ دو، وقل یہ واؤ سے ہے نا، واؤ سے شروع ہوا ہے نا، اور کا معنی دیتا ہے نا، اور کا نہ کوئی بات نکلی، نہ کوئی اس کا لفظ سمجھا، نہ کچھ بات کی کہ واؤ کا مفہوم کیا ہے، یہ عطف ہے، کہاں عطف ہے، اسے کیا پتا عطف کیا ہوتا ہے، واہ بعد میں وہ بتائیں گے، واؤ کا لفظ معنی اور ہے، یعنی پچھلی بات کے ساتھ اگلی بات کرنی ہے تو اور، وقل اور کہو محبوب، انی بے شک میں، انا النذیر بے شک میں ڈرانے والا ہوں، ظاہر بہر ظاہر کرنے والا، کھلا اللہ کا حکم کھلا سنانے والا، اور میں کھلے طور پر ڈرا رہا ہوں کہ اگر تم میرا کہنا نہ منو گے تو دوزخ میں جاؤ گے، اگر تم نے نماز نہ ادا کی، صلاۃ نہ ادا کی جس طرح میرے محبوب نے ادا کی ہے تو سیدھے دوزخی ہو۔ نماز کا دجل چاک کرنے والا وہ کافر مرتد ہے،
کیونکہ نماز جسے صلاۃ کہتے ہیں، صلاۃ اللہ کا حکم قرآن پاک میں مختلف انداز میں بیان فرمایا، اللہ مختلف انداز میں کہیں فرمایا کہ وضو کر کے نماز پڑھو، کہیں فرمایا کہ جنگ کی صورت میں ڈر کی خوف کی وجہ سے صلاۃ کو 2 رکعتیں کر لو، 1 رکعت نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھو، وہ جماعت پڑھ کے پھر اپنا کھڑی ہو جائے اپنے دشمنوں کے سامنے، جو پہلی جماعت رہتی تھی وہ آئے، دوسری رکعت آ کر نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھے، وہ مکمل نماز کر لے، اب پہلے پھر آ جائے، وہ 1 رکعت اور ادا کرے اپنی، اور سلام پھر کے پھر اپنے دشمنوں کے سامنے ڈٹے بھی رہیں اور صلاۃ بھی ادا ہو جائے۔ یہ ہے صلاۃ۔ قرآن پاک نے تو طریقہ بتایا ہے، لیکن احمد عیسیٰ کو یہ چیز بتاتے ہوئے، صلاۃ کا مکمل طریقہ بتاتے ہوئے پتہ نہیں شرم آتی ہے یا حرام زادہ ہے۔ بعد ذالک زنی۔ چلو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فرمایا وقل، اور فرما دو محبوب، انی انا النذیر المبین، بے شک میں کھلا ڈر سنانے والا ہوں، نذیر ڈر سنانے والا، ڈرانے والا، المبین کھلا، المبین اس میں فعل، غیر مذکر غیر، غیر مذکر اس میں فعل، اسم میں زمانہ نہیں ہے پایا جاتا نا، اسم میں زمانہ نہیں، فعل میں زمانہ ہے۔ یہ تو اسم میں نبی جین، وہ جو آنے والے ہیں ان کو نبی جین کہتے ہیں، اسم میں زمانہ ڈال دیا، اتنا چبڑ، اتنا مردود یہ ہے کہ اسم میں زندگی بھر آپ لوگ کوئی گرامر بھی پڑھ کے آئے، انگریزی پڑھیے، اس سے مجھے سروکار نہیں، کبھی اسم میں زمانہ پایا گیا؟ احمد عیسیٰ نے ڈال دیا۔ نبی جین آنے والے، یہ تیرے باپ کی گرامر ہے جو نذیر کی قبر سے نکلتی ہے یا محمد کے فلٹر سے آئی؟ کون سی گرامر ہے کہ نبی جین تو ہے اسم جمع کا صیغہ ہے، بتا، لیکن بتانا کیا، اسے پتہ ہی نہیں۔ نبی جون حال کے ہو گئے، انبیاء ماضی کے ہو گئے، یہ اپنے اس کی تشریح ہیں، اپنی تشریح ہیں، اسم میں زمانہ ہوتا ہی نہیں، فعل میں زمانہ ہے، اور وہ زمانے 3 ہیں، اس نے 6-7 ہی بنا دی، ماضی، پاسٹ، حال، پریزنٹ، مستقبل، فیوچر، 3 زمانے، 3 زمانوں کا کنٹیکٹ ہے، لیکن وہ ہے فعل میں، فعل میں، اور وہ اپنے جملہ سے پہچانا جائے گا کہ یہ فعل ہے۔ اب اسم جو ہے وہ کیا ہے؟ انگلش میں چلو بتاتا ہوں آج، ایٹ فعل ہے، کھاؤ، حکم دیا جا رہا، کھاؤ، ٹو ایٹ کھانا، ٹو ایٹ کھانا، اب یہ اس میں زمانہ نہیں، چھوٹا سا جملہ، کوئی جملہ بھی نہیں ہے کہ سمجھو کہ لفظ بتایا ہے، ٹو ایٹ مصدر بن گئی، کھانا، ٹو کی وجہ سے، اور ایٹ لفظ حکم ہو رہا ہے، اس میں زمانہ پایا رہا ہے، کھاؤ، ایٹ، کھاؤ، اب یہ آپ سمجھتے ہیں، انگلش تو پڑھے ہیں نا، انگلش یہی سوچ لو کہ جس میں زمانہ پایا جائے وہ ہوتا ہے فعل، اور فعل کی 3 قسمیں ہیں، پاسٹ، فعل ماضی، حال، پریزنٹ، فعل حال، فیوچر،
مستقبل یعنی فیوچر، آنے والا۔ اب اس میں کوئی معنی نہیں ہوتا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو جو حکم فرمایا وہ کیا ہے؟ قل کہہ دو محبوب، انی انا النذیر مبین، بے شک میں ڈرانے والا، ظاہراً ڈرانے والا، یعنی واضح طور پہ کہنے والا کہ اللہ کی نماز پڑھو جس طرح میں نے تمہیں پڑھائی، جنگ میں بھی معاف نہیں فرمائی۔ وہاں بھی اللہ نے واضح طور پر فرمایا کہ ایک رکعت نبی علیہ السلام کے ساتھ پڑھو، اور جب قیام ہو جائے وہ جماعت پیچھے چلی جائے، دوسری جماعت آ جائے، پھر وہ ایک رکعت پڑھے، جب سلام پھیر لیں آقا علیہ السلام، وہ ایک رکعت مکمل کر کے، یعنی ان کی 2 ہو جائیں گی، وہ مکمل کر کے پیچھے ہٹ جائیں، اور جو پہلے ایک رکعت پڑھ کے گئے تھے وہ آ جائیں، دشمن کے سامنے ڈٹے بھی رہیں، نماز بھی ہو رہی ہے اور اللہ کی بندگی بھی ہو رہی ہے۔ یہ ہے ہماری نماز، یہ ہے ہماری صلاۃ، یہ ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے پریکٹیکل کر کے بتایا۔ یہ ذرا غور کیا کہ سورۃ نساء میں اس کا سارا اللہ نے ڈیٹیل عطا فرمائی ہے 5ویں پارے میں۔ آپ اس کا وہاں جا کے نا نماز کو یا نماز کی اس ادا کو جو نبی علیہ السلام نے ادا فرمائی ہے وہ آپ اس کو وہاں جا کے پڑھ لیں۔ اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بہادر شریک نے سورۃ النساء میں فرمایا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ کی بات سے بڑھ کر کس کی بات سچی ہے؟ تو صلاۃ وہی ہوگی نا جو قرآن نے بیان کی ہے۔ احمد عیسیٰ والی صلاۃ کا نہ تو احمد عیسیٰ کے ماننے والے اس کو آج تک بیان کر سکے، نہ ہی سننے والوں کو 605 میں ڈال دیا کہ وہ صلاۃ کیا ہے۔ چلو میں ایک آیہ مقدسہ سورۃ نساء کی آپ کو سنا بھی دیتا ہوں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، زمین میں چلنے لگو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، پس تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، یہ کہ تم صلاۃ کو کم کر لو۔ اب کون سی صلاۃ ابھی یہ کم کرنے والی، گھٹ کرنے والی؟ گھٹا لو، قصر کر لو۔ ان تقصروا من الصلاۃ، او مادی آف اسلام، او جہل اجڈ احمد عیسیٰ پر مر مٹنے والا، یہ کون سی صلاۃ جو ہمارا قرآن، ہمارا اللہ جس کو تو بھی احد مانتا ہے، واحد مانتا ہے، جس کو تو العزیز الحکیم مانتا ہے، یہ اللہ نماز، یہ صلاۃ بیان کر رہا ہے۔ نماز ترجمہ کر لینا نہیں کرتے، چلو یہ کون سی صلاۃ ہے کہ جن کو اللہ فرما رہا ہے کم کر لو۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ،
فلیس جناحکم فلیس علیکم جناح فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة ان تقصروا من الصلاة ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کانوا لہم عدوا مبینا. میم علیحدہ ہو گیا نا, میم علیحدہ ہو گیا نا, چبڑ میم کیسے علیحدہ ہو گیا, کیوں علیحدہ ہو گیا؟ تیرے باپ نذیر احمد کی قبر سے تو گرامر نہیں نکلتی. یہ اس میں فعل کا سیگا ہے, وحید مذکر اس میں فعل, اسم کا سیگا, اس میں فعل کا سیگا. مبینن مبینن مبینن, یہاں مبینن ہے اور آگے راہ ہے تو مبینہ ہو گیا, ایک زبر کٹی گئی. عدوا مبینا ان یفتنکم الذین کفروا ان الکافرین کان لکم عدوا مبینا. ہے کافروں, بے شک کافروں, وہ جو کافر ہوئے ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. لکم عدوا, تمہارے دشمن ہیں, جو نماز کا انکار کرتے ہیں, جو صلاۃ کا انکار کرتے ہیں, جو صلاۃ کو دجل کہتے ہیں, وہ چبڑ ہیں اور کافر ہیں. جو صلاۃ کو دجل کہتے ہیں, جو صلاۃ کو دجل کہتے ہیں, اے مسلمان وہ تمہارے دشمن ہیں. تمہارے دشمن ہونے کے ساتھ ساتھ کافر ہیں. اللہ نے ان کو کافر کہا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ, اور جب تم سفر کرو زمین میں, نکلو زمین میں, سفر سے مراد جہاد کا سفر بھی ہو سکتا ہے. فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ, تم پر کوئی گناہ نہیں, ان تقصروا, یہ کہ تم صلاۃ کم کر لو. اتنا وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا ہے. قرآن پاک نے وضاحت سے کہا ہے کہ صلاۃ سے کم کر لو, صلاۃ سے. اب صلاۃ کو کم کیسے کرنا ہے؟ اس کی کوئی تعداد معلوم ہوگی, اس کا کوئی عطا پتہ ہوگا, تو پھر ہی ہم کم کریں گے, پھر ہی ہم اسے کم کریں گے. اگر آپ عطا پتہ ہی نہیں, ایک چیز کی آپ کے پاس کوئی گنتی نہیں, آپ ایک چیز کو جانتے ہی نہیں, اور صلاۃ کی رٹ لگاتے ہیں, صلاۃ کی رٹ لگاتے ہیں. صلاۃ ہے کیا؟ احمد عیسیٰ کے ماننے والوں, صلاۃ ہے کیا؟ تم بتاؤ نا. ہمیں تو پتہ ہے کہ ہماری نماز صلاۃ ہے, ہمیں تو پتہ ہے نا ہماری نماز صلاۃ ہے. اور جو احمد عیسیٰ سمجھاتا ہے نا, اس صلاۃ کا ترجمہ بتاؤ. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ صلاۃ کو کم کر لو. اب صلاۃ کا کوئی ہمارے پاس فارمولہ ہوگا, اس کا کوئی عددی شمار ہوگا, صلاۃ اتنی ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے تقصرو, کم کر لو, آدھا کر لو. تو جب تک آپ کے پاس صلاۃ کا کوئی بایو ڈیٹا ہی نہیں, جب تک آپ کے پاس صلاۃ کا کوئی بایو ڈیٹا نہیں, تو کیسے قصر کریں گے, کیسے گھٹائیں گے؟ کوئی بایو ڈیٹا تو ہو نا, کوئی بایو ڈیٹا تو ہو. وہ مصطفیٰ کریم کی عادت مبارک سے بایو ڈیٹا پتہ چلے گا کہ اللہ جسے گھٹانے کا کہہ رہا ہے کہ عادت خلق عظیم نے اور
خلق جمیل نے اور خلق عظیم نے صلات کا بایو ڈیٹا کیا کیا ہے، کیسے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہاں بایو ڈیٹا اللہ کہہ رہا ہے کہ بایو ڈیٹے کے مطابق جو بایو ڈیٹا تمہارے پاس تمہارے نبی نے بتایا ہے، اس بایو ڈیٹا کے تحت من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی علیہ السلام کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب نبی علیہ السلام نے ایک بایو ڈیٹا مقرر کر دیا، اس کی ایک ڈیفینیشن نبی علیہ السلام نے بیان کر دی، اس کا ایک طریقہ کار نبی علیہ السلام نے وضاحت سے بیان کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے۔ وہ الحکیم ثابت ہوتا نہیں نہ ہوتا، العزیز حکیم تو نہ ہوا۔ ایسے چبڑے ہاں اس کا خدا عزیز الحکیم نہیں ہے۔ عزیز الحکیم وہ ہر وقت ہے، قرآن پاک کے اندر کوئی جھول نہیں، قرآن پاک کے اندر کوئی کمی نہیں، قرآن پاک کے اندر کوئی غلطی نہیں۔ سوچنا تمہارا کام ہے۔ جس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اہل کتاب کے ساتھ ذالکہ کیوں لگائے یا تلکا پہ مضر ہے، جس کو یہ نہیں پتا کہ اہل کتاب چیز کیا ہے، وہ اہل قرآن کی حقیقت کیا بیان کرے